बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की पाक इंजील की तिलावत बमुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना 3 बाब 7वीं से 15वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें असर नौ पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ जाती है। हर वो जो रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमस ने जवाब में उससे कहा कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, क्या तू बनी इस्राएल का उस्ताद है और ये बातें नहीं जानता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ हम जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कहीं और तुमने यकीन नहीं किया, फिर अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो तुम क्यों कर यकीन करोगे? कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान पर से उतरा, यानी इब्ने इंसान जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, हम ईद पाशका के दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुके हैं। मसीह में हम सब की सलामती हो और हम इल्तिजा गो हैं कि खुदा हमें अपनी इलाही हिकमत, अक्ल, फ़हम अता करे कि उसके पाक कलाम को समझकर उस पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगियों से खुदा के पाक नाम को जलाल देते रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले आमीन। अजीज़ों, मुक़द्दस यूहन्ना का अंदाज़े बयान पहले 3 इंजीली मुसन्निफ़ीन से मुख्तलिफ है। मुक़द्दस यूहन्ना अपनी इंजील की इब्तिदा ही मसीह के कलमा होने से करता है। यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत, इब्तिदा में कलाम था। मुक़द्दस यूहन्ना यीशु अल मसीह की अलूहियत पर जोर देता है, मसीह को इलाही खुदा के तौर पर पेश करता है, मसीह की अब्दियत और सच्चाई पर जोर देता है और वाज़े करता है कि यीशु अल मसीह कुल कायनात का खालिक और मालिक और बाइख्तियार है। आज की पाक इंजील की तिलावत का मरकज़ी ख़याल असर नौ पैदाइश और अब्दी ज़िंदगी है। बॉर्न अगेन एंड इटरनल लाइफ। अजीज़ों, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस बात का तजुर्बा करते ही होंगे कि बच्चे किसी भी नई बात, काम या अमल के बारे में बहुत से सवालात करते रहते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर माएँ काबिल तहसीन हैं, जिन्हें दिन रात इस सिचुएशन का, इन हालात का सामना रहता है। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किधर, यानी बच्चों को जानने और सीखने की ज़रूरत होती है और वो मालूमात की जुस्तजू में जवाबात के भी मुतलाशी होते हैं। अज़ीज़ों, ज़िंदगी एक मुसलसल सीखने का अमल है। लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। निकोदेमस के किरदार पर अगर हम गौर करते हैं तो हम पर उसकी बहुत सी किरदारी सिफ़ात अयां होती हैं कि वो सीखने की गर्ज से बार बार मसीह यीशु से सवालात करता है और यही सवालात उसके मज़बूत ईमान की वजह बन जाते हैं। यीशु मसीह बार बार उसे कहकर जवाब देते हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, क्योंकि अज़ीज़ों उस वक्त मसीह की तालीमात को गलत तौर पर फैलाने वाले मुखालिफिन भी बहुत अरूज पर थे। यानी मसीह यीशु उसे बार बार कराते हैं
کہ تو سنی سنائی باتوں پر کان نہ دھر۔ پہلی صفت میں نیکودیمس ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ نہ صرف ایک یہودی تھا بلکہ یہودیوں کا سردار تھا۔ دوسری بات، یہودی مجلس عالیہ کا بھی رکن تھا۔ تیسرا نقطہ، وہ خفیتاً مسیح یسوع کا شاگرد بھی تھا۔ وہ مسیح کی تعلیمات سے بھی متاثر تھا اور یہ مسیح کی خداوندیت اور اس کے الہی ہونے کا بھی اقرار کرتا ہے۔ تیسرے باب کی دوسری آیت۔ چوتھی بات، یہ نیکودیمس سچائی کا متلاشی تھا، مزید تعلیمات پانے کی جستجو میں تھا، اور جو باتیں اس کی ناقص عقل اور فہم سے باہر تھیں انہیں جاننا چاہتا تھا۔ اسے زندگی کے چشمے سے پانی پینے کی آرزو تھی، پیاس تھی، اسے اس روٹی کی تلاش تھی جو اسے روحانی طور پر سیر کر دے۔ یہ نیکودیمس جو کہ خداوند یسوع سے مختلف سوالات کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اسے فرماتے ہیں کہ تجھے خدا کی بادشاہی میں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، روحانی طور پر از سر نو پیدائش کی ضرورت ہے۔ 13ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح آسمان سے متعلق دعویٰ کرنے والوں کی نفی کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان پر سے اترا، یعنی ابن انسان، یعنی یسوع مسیح ہی آسمانی دنیا کے متعلق علم کا واحد سرچشمہ ہے۔ نیکودیمس اس بھید کو نہ سمجھا اور اس بات کو یعنی نئی پیدائش کو ماں کے پیٹ سے منسوب کرتا ہے، جبکہ خداوند یسوع مسیح بپتسمے کے ساکرامنٹ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اور اسے بار بار کراتے ہیں کہ تمہارا یہودی ہونا تمہیں خدا کا فرزند نہیں ٹھہراتا، بلکہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے پانی اور روح سے از سر نو پیدائش ضروری ہے۔ جیسا کہ مسیح خداوند نے مقدس متی کی انجیل میں 28ویں باب 19ویں آیت میں بھی اپنے رسولوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ان کو بپتسمہ دو، یعنی خدا کی بادشاہی میں داخلے کے لیے بپتسمہ ایک پہلی اور لازمی شرط ہے۔ 8ویں آیت میں مسیح خداوند اسے جتاتے ہیں کہ کل کائنات کا خالق و مالک خدا ہے، وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ جیسے مزمور نویس 135ویں مزمور 6 سے 7ویں آیت میں فرماتا ہے کہ خداوند جو کچھ چاہتا ہے آسمان اور زمین پر یا سمندروں اور گہراؤں میں وہی کرتا ہے۔ وہ زمین کی انتہا سے بادل لاتا ہے، وہ بجلیوں سے بارش بناتا ہے، وہ اپنے مخزنوں سے ہوا نکالتا ہے۔ 15ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نیکودیمس کو شریعت کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ ضرور ہے کہ ابن انسان دکھ اٹھائے اور مصلوب کیا جائے اور اپنے وعدے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے، اور جو اس پر ایمان لائے وہی ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا، یعنی ابدی زندگی انعام میں پائے گا۔ اور بار بار کرواتے ہیں کہ خدا نے بنی نوع انسان کی نجات کا ذریعہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بنایا تاکہ اس کے وسیلے ایماندار ہلاک نہ ہوں بلکہ ابدی زندگی پائیں، اور اس کے لیے ضرور ہے کہ ابن انسان کو مصلوب کیا جائے، جیسے موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو بلند کیا۔ عزیز مومنین، نیکودیمس جو کہ اندھیرے میں یسوع مسیح سے ملاقات کو آیا لیکن نور سے منور ہو کر لوٹا، جو پیاسا آیا تھا
زندگی کے چشمے سے اپنی پیاس بجھا کر لوٹا، پرانی انسانیت میں آیا تھا اور روحانی پوشاک پہنے لوٹا۔ عزیزو، آج ہم فرداً اپنی شخصی زندگی، قول و فعل اور کردار کا تجزیہ کریں۔ ہم سب مسیح خداوند کے فضل سے پانی اور روح سے اثر نو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ آیا ہم مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا فرض ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم موجودہ صورتحال میں ابتدائی کلیسیا کی مانند ایک دل ہو کر، ایک جان ہو کر ایک دوسرے کے مددگار ٹھہرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مسیحی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو خداوند کا نام جلال پائے۔ عزیزو، موجودہ صورتحال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر کوئی اپنے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ ہم اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے مدد کا وسیلہ بنیں، اندھیروں میں نور کی مانند چمکیں، ایک دوسرے کے لیے تسلی اور حوصلے کا باعث ٹھہریں تاکہ ہم میں کوئی محتاج نہ رہے۔ یوں اپنا اپنا کردار ادا کر کے ہم سب خداوند کی بادشاہی کے قیام میں اپنا حصہ ادا کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہونے کا فرض بھی ادا کریں۔ عزیزو، میں دعا گو ہوں کہ خداوند ہم سب پر، ہمارے خاندانوں اور کل کائنات پر اپنا الہی رحم فرمائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔